السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیلی صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے پیچھے کیوں ہٹا، اور اس کی وجوہات انہوں نے بتائی ہیں کہ بنیادی طور پہ یو اے ای، سعودی عرب اور قطر نے امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ اگر آپ اٹیک کریں گے تو اس کی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی، اور یہ بنیادی وجہ بتائی گئی ہے پیچھے ہٹنے کی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ 6 بڑی ایجنسیز نے ٹرمپ کو رپورٹ کیا تھا کہ آپ ایران کو اس طرح فتح نہیں کر سکتے، شکست نہیں دے سکتے، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، اور 12 پوائنٹس بھی اس میں لکھے گئے تھے، اور ٹرمپ کو ریئلائز کروایا گیا تھا کہ یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے، لڑائی میں ہم ایران کو شکست نہیں دے سکتے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ 28ویں ترمیم کی گونج پاکستان کی سیاست میں اور اقتدار کے ایوانوں میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں احتساب کی بات اور رتھلس احتساب کی بات بھی شروع ہو گئی ہے۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ جون کا بجٹ اور بجٹ کے بعد جولائی اگست میں پاکستان کے اندر احتساب بھی ہو سکتا ہے۔ گڈ گورننس اور جو کرپشن کے ایشوز ہیں ان کو بڑے سخت طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا۔ یہ دو آج کے مین ہمارے سبجیکٹ اور موضوعات ہوں گے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج معزز مہمانوں میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ شفیع غازی، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، ایک بڑے ادارے میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جناب قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، وہ خوبصورت ان کی تحریریں آپ پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ آصف باجوہ صاحب پی ایم ایل این سے تعلق سینئر رہنما، سابق ایم پی اے۔ عارف چودھری صاحب معروف قانودان ہیں، وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ عارف عباسی صاحب پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں تھوڑی ہی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں۔ قمر دلشاد صاحب، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں پروگرام کا صدر ٹرمپ کے حوالے سے۔ امریکہ نے 5 شرائط ایران کو بھیج دی ہیں، اور ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر ہم امریکہ سے بات چیت پہ رضامند ہوئے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ایران کو شکست ہو گئی ہے۔ امریکہ شکست تسلیم کرے اور ہمارے مطالبات کو تسلیم کرے تو ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں، ورنہ ہمارے ہاتھ ٹریگر کے اوپر ہیں اور ہماری فوج پوری طرح سے امریکہ اور اسرائیل کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ جناب قمر دلشاد صاحب، آپ کا سوال جو آ رہا ہے، جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، سر تو وہ آپ کے اسی معاملے میں آ رہا ہے، 28ویں امینڈمنٹ کے بارے میں آپ کا سوال آ رہا ہے سامنے ہمارے، کہ ظاہر ہے یہ 28 امینڈمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا پس منظر ہے۔ اس کے حوالے سے تو بہت سی باتیں ہو چکی ہیں۔ 28ویں امینڈمنٹ کے بارے میں اچھا، حکومت کا موقف تو بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے، اس پر تو کوئی لچک نہیں آ رہی۔ ایک منسٹر تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب فی الحال اس پہ کوئی غور و خوض نہیں ہو رہا، اور دوسرے منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ووٹر ایج جو ہے وہ 18 سال سے بڑھا کر ہم 25 سال کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں کے منسٹروں کے متضاد رائے ہے۔ جہاں تک پہلے منسٹر اعظم نذیر طاہر کا کہنا ہے کہ جناب اس پر تو کوئی غور خوض نہیں ہو رہا۔ اگر آپ اعظم نذیر طاہر صاحب کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، 26ویں امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو انہوں نے پاکستان کے تمام قومی چینلوں پر یہ کہا کہ جناب 26ویں ترمیم کا اب تو کوئی نام نشان ہی نہیں ہے، ہم تو کوئی کسی قسم کی عدالتی اصلاحات نہیں لا رہے، اور نہ ہی کوئی 26ویں امینڈمنٹ کا کوئی ذکر ہے، نہ کیبنٹ میں بات ہوئی ہے، نہ کہ بات ہو۔ لیکن اچانک 26ویں امینڈمنٹ بھی آگے تو نظیم چارڈ صاحب کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ وہ تو بار بار تمام چینلوں پہ کہہ رہے تھے کہ 26ویں امینڈمنٹ کا نام نشانی نہیں ہے، غلط ہے، پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، فیک ہے۔ اس تمام آپ ریکارڈ چیک کر لیں، اگر ان کے پاس ریکارڈ نہیں تو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، ہم جیو ٹی وی کا تمام جو انہوں نے بڑے بڑے چینلوں کے سامنے انٹرویو دیا ہے وہ پیش کر دیں۔ ان میں اخلاق کی ضرورت تو ہے ہی نہیں کہ بھی صاف بات کہیں کہ جناب ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے 28ویں امینڈمنٹ بھی ضروری ہے۔ 18ویں امینڈمنٹ کوئی حامی ہے، 18ویں امینڈمنٹ نہیں ہے، اس میں اب ترمیمیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں، ضیاء الحق نے 8ویں امینڈمنٹ کی، اس کے بعد جنرل پرویز سب سے پہلے نواز شریف نے 13ویں، 14ویں، 15ویں، 16ویں، یہ ساری امینڈمنٹ ہوتے چلی گئی۔ پھر جنرل پرویز مشرف صاحب نے 17ویں امینڈمنٹ کر دی۔
یہ تو امینڈمنٹ تو ہوتی رہتی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. اپنے وقت کے دیکھتے ہوئے بھٹو صاحب نے 74 میں کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کرائی, پھر 76 میں باقاعدہ ترمیمیں آتے چلے گئے. یہ تو کانسٹیٹیوشن میں تو تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اس میں کوئی یہ تو بالکل جمہوریت ٹھیک کا ہے. ایک بہت بڑا ایک جاتا ہے کریڈٹ کہ جی کانسٹیٹیوشن میں حالات کو دیکھتے ہوئے ہم ترمیم کر رہے ہیں. اب یہ 28ویں امینڈمنٹ میں ترمیمیں آنے کی گنجائش یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جو کہ مقتدرہ حلقوں میں بھی اور بڑی بڑی جو ہمارے سرکاری حلقے ہیں ان کے خیالات یہ ہے کہ یہ 18ویں امینڈمنٹ میں بعض ایسی شکایت جو ہے وہ چلی گئی ہے وفاق سے لے کر صوبوں کو, یہ وفاق کی مالی حالت کمزور ہو گئی ہے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ان کا خیال یہ ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ میں محکمہ صحت, محکمہ تعلیم, اسی طرح دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی ہم آہستہ آہستہ ترمیمیں کر کے ان کو واپس صوبائی گورنمنٹ سے لے کر وفاق کو دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ 18ویں امینڈمنٹ میں ایک رضا ربانی صاحب نے بہت دلیرانہ طریقے سے اس وقت کے حالات کے مطابق یہ آئینی اصلاحات کی تھی انہوں نے. تو جو کنکریٹ لسٹ تھی, کنکریٹ لسٹ وہ سب کی سب ختم کر کے وہ صوبائی حکومتوں کے حوالے کر دیے. اس میں تقریباً 34-35 محکمے تھے, وہ سب کے سب چلے گئے صوبائی حکومت. وفاقی حکومت ختم, یعنی کنکریٹ لسٹ ختم. 73 کا کانسٹیٹیوشن کا جو بنیادی شیڈول تھا اس میں بہت بڑی امپورٹنٹ تھی, کنکریٹ لسٹ ختم کر دی. یہ اسی طرح سے اب آہستہ آہستہ چند محکمے جو ہیں یہ وفاق کو دیے جانے کی حکومت کے سرکاری حلقوں میں یہ زیر بحث آ رہی ہے. ابھی کوئی اس کا متفقہ فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کا جو ہے ایوارڈ اس کو بھی نظر ثانی کریں تاکہ وفاق جو ہے وہ پیسوں کا محتاج ہو رہا ہے. آرمی کو, سول اسٹیبلشمنٹ کو ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی, یہ ان کی پینشنوں میں کمی ہو رہی ہے. ان سب کو دیکھتے ہوئے خیال یہ ہے کہ اب اور صوبے بڑے امیر ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کسی وقت میں صوبے جو تھے وہ وفاق کی طرف دیکھتے تھے کہ ہمیں کوئی پیسہ ملے گا, لیکن اب تو وفاق صوبوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ سر ہم بڑی مہربانی فرمائیں پیسے دے دیں. تو یہ ساری چیز دیکھتے ہوئے ہمارے جو حلقے ہیں بڑے اعلیٰ تک انہوں نے سوچا کہ ہم اس پر ترمیم کریں. بالکل ٹھیک اب ہے. یہ ترمیم کرنے کی سب سے بڑی گنجائش یہ پیدا ہو رہی ہے, جیسے میرا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا ہوگا, باقی تمام آیا ہے. آصف علی زرداری صاحب وہاں تو بڑے معتبر سیاستدان, حالات کے مطابق چلتے ہیں وہ. اب اگر انہوں نے 18ویں امینڈمنٹ میں ترمیم پر کوئی سٹینڈ لے لیا, سخت سٹینڈ لے لیا کہ جناب یہ تو ہمارا صوبوں کا معاملہ ہے, صوبوں کی خود مختاری ہے, مالی ہم اس میں ایک انچ بھی تبدیلی نہیں کریں گے, تو پھر یہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب تو صدر رہیں گے, ان کو انہوں نے کہاں جانا ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ جناب چونکہ حکومت کا دباؤ بہت پڑ گیا ہے اور میں اس پر دستخط نہیں کرتا, تو وہ اگر ریزائن دے دیتے ہیں بطور پروٹیسٹ 18ویں امینڈمنٹ میں ترمیم کرنے پر, تو پھر صدر کی جو پوسٹ خالی ہو جائے گی. اس پر ہماری یہ رائے ہے آپ کی سب دوستوں کی, اس میں کوئی برائی تو ہے نہیں. بڑے بڑے میڈیا پر ہر طرح کے خیالات بھی آ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم ملک کے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے, جو ہمیں جو واشنگٹن کے بڑے بڑے جو پینٹاگون کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ منسلک ہیں, ان کے وہ ہمیں وہاں سے میسج بھیج رہے ہیں کہ جناب بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے. یہ جنگ کے حالات, یہ جنگ کے حالات معمولی نہیں ہوں گے, یہ سارا خطہ کا نقشہ بدل جائے گا. یہ انڈیا کے آرمی چیف نے ویسے بیان نہیں دیا تھا, جو ہمارے ہم لوگوں نے جواب دے دیا. جواب دینا درست تھا, اچھا کیا, اور ٹیپو سلطان کی طرز پہ جواب دے دیا, اچھا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ جغرافیائی نقشے بدل رہے ہیں. یہ ٹرمپ ویسے نہیں جا رہے ہیں, یہ ٹرمپ تو ایران کا بہانہ بنا رہے ہیں, اسرائیل کا بہانہ بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں جی آپ اپنی خیر بنائیں, آپ کا جغرافیائی نقشہ تبدیل ہونے والا ہے. تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ جانا چاہیے. اور ایسے موقع پر جب ایک طرف تو وفاقی حکومت کہتی ہے جی کفایت شاری کریں, تو کفایت شاری تو غریب ہی کر رہے ہیں موٹر سائیکل والے, جنہوں نے کفایت شاری کرنی ہو تو باکو چلے گئے نا آذربائیجان, کیا کرنے گئے تھے آذربائیجان. قمر دلشاد صاحب, آپ نے 28 وزراء اعلیٰ ہیں, آپ نے بہت سارے وزیر اعلیٰ پر دیکھا آپ نے جناب, آپ کے چینل کے دوست بیٹھے میں کوئی وزیر اعلیٰ گیا ہو جی بالکل ٹھیک ہے ترکی یا گیا کہیں؟ قمر دلشاد صاحب, دبئی پہنچے ہوتے ہیں. قمر دلشاد صاحب, آپ نے بہت سارے ایشوز کو بیک وقت آپ نے وہ پوائنٹس اٹھا دیے. میں چاہ رہا تھا کہ پہلے ایران کے ایشو پہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں, لیکن آپ نے چونکہ
28ویں ترمیم کی بات کر دی اور بہت بنیادی نکات آپ نے اٹھائے ہیں کہ جس ملک کے اندر جو جیٹ کا فیول ہے، جہاز کا اسپیشل جو جیٹس پرائیویٹ استعمال ہو رہے ہیں 320 روپے، اور عام آدمی کا، مزدور کا جو موٹر سائیکل اور رکشہ اس کا 500 روپے. تو اللہ کے فضل سے ہماری ترجیحات تو اس سے نظر آ رہی ہیں. تو میں عارف عباسی صاحب اگر آپ سے یہ پوچھوں، قمر دلشاد صاحب نے 28ویں ترمیم سے آغاز کر دیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ انتظامی بنیادوں کے اوپر نئے یونٹس بننے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ. دیکھیں اس سے پہلے 26 اور 27ویں ترمیم آئی تو اس میں عام لوگوں کے لیے اگر آپ کو کچھ نظر آتا ہے تو میری بھی رہنمائی کریں، مجھے بھی بتا دیں. اچھا جی. اصولی ہمارا جو پرنسپل موقف ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ لیجٹیمیٹ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ ول آف دا پیپل نہیں ہے، یہ عوام کی رائے ریپریزینٹ نہیں. یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے. اس کو پارلیمنٹ، عوامی پارلیمنٹ کہنا بھی عوام کی توہین ہے. اچھا جی. نمبر 1. نمبر 2، 1973 کا کانسٹیٹیوشن بڑی مشکل سے ایک متفقہ کانسٹیٹیوشن تھا، اور آلموسٹ جتنے بھی 26 ترامیم سے پہلے اس پہ ترامیم ہوئی ہیں وہ اباؤٹ مطلب 75% سے زیادہ لوگوں کی رائے سے ہوئی ہے. تو اس پارلیمنٹ کو متفقہ ان کو چھیڑنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اس کی روٹس عوام میں نہیں ہے، یہ ول آف دا پیپلز نہیں ہے. زور زبردستی ترامیم نہ بھی کریں. انہوں نے دیکھ لیں عباسی صاحب، یہ جو عباسی صاحب آئین، پھر کیئر ٹیکر کا آیا وہ آئین توڑا. آئین اور قانون عباسی صاحب جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. کوئی عثمانی صحیفہ تو ہوتا نہیں کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، وہ تو ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھیں ذوالفقار صاحب، میں نے آپ سے عرض کی نا 26ویں 27ویں پروف میجارٹی کے ساتھ ترامیم میں ڈنڈے کے زور پہ ہوئی ہے. اگر کوئی چیز اس میں عام پبلک کے لیے ہے یا پاکستان کے فائدے کے لیے ہے تو وہ مجھے بھی بتا دے، میری رہنمائی ہو جائے گی، میری تصحیح ہو جائے گی. مجھے ان دونوں ترامیم میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں نظر آیا. نئے صوبوں کے اگر نئے صوبے بن جائیں، انتظامی بنیادوں کے اوپر نئے یونٹس بن جائیں، ہمارے پاس دیکھیں نا ایک صوبہ جو ہے وہ دنیا کا 16واں بڑا ملک ہے، 13 کروڑ کی آبادی ہے. تو اگر اس کا سائز چھوٹا ہو جائے، اس کی مینجمنٹ آسان ہو جائے، تو کیا یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ذوالفقار صاحب، دیکھیں اس میں جو چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، پہلی بات یہ اگر پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب راضی نہیں ہوئے تو نہ یہ سینٹ سے یا نہ قومی اسمبلی سے پاس ہونے والی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر کی لسٹ اس میں وہ مطلب ووٹر کی عمر جس طرح یہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، وہ اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے یا عوام کے لیے اس میں کیا سہولیات میسر آ جائیں گی، عوام کے مسائل ختم ہو جائیں گے. تیسرا، ہاں یونٹ، بالکل اس چیز پہ ہم متفق ہیں کہ انتظامی طور پہ بڑے صوبے بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کو انتظامی طور پہ اس طرح رن کرنا عوام کے ساتھ. اچھا عارف عباسی صاحب، اگر دیکھیں اپوزیشن کو گورنمنٹ پہ اعتراض ہو تو پھر اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ممبر بل ہے، اپوزیشن خود کو ڈرافٹ لے آئے، خود لیجسلیشن لے آئے، لیکن وہاں پہ 5 سال کئی لیجسلیٹر ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں. ان کو ہم 5 سال کے بعد ایک خبر چھاپتے ہوتے ہیں کہ گونگے پارلیمنٹیرین جو 5 سال بولے ہی نہیں اللہ کے فضل سے. تو چلو گورنمنٹ غلط کر رہی ہے، آپ کوئی صحیح طرح کے ڈرافٹنگ، صحیح طرح کی لیجسلیشن لے آئیں تو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار گورنمنٹ تو غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے، لیکن اپوزیشن نے جو لیجسلیشن لے کے آئے وہ کمال کر دیا. بریگیڈیئر شفیق غازی صاحب، آپ جو موجودہ صورتحال ہے جس طرف قمر دلشاد صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک ملک کے اندر اوورال ایسی صورتحال ہے، اگر کوئی ہنگامی بنیادوں پہ کوئی لیجسلیشن ایسی ہوتی ہے جس میں نئے صوبے بن جاتے ہیں، جس میں ایون صدر زرداری صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی این ایف سی ہے، 18ویں ترمیم ہے، اس کو تو میں چھیڑنے نہیں دوں گا. اس کو تو اب حالات یہ ہیں کہ وفاق قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، بڑا بھائی سر سے پاؤں تک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. قرضے دینے ہیں وفاق نے، یعنی پاکستان، حکومت پاکستان نے عیاشی کر رہے ہیں صوبوں کے پاس سرپلس بجٹس ہیں اور وفاق پھنسا ہوا ہے، خرچے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو یہ جو تقسیم ہو گئی ہے تو کیا ہم نے کوئی 5-6 پاکستان نہیں بنا دیے؟ وفاق کمزور نہیں ہوا اس سے؟ ذوالفقار بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سر. آج میں فرسٹ ٹائم آپ کے پاس یہاں اسٹوڈیو میں آیا ہوں اور بہت اچھا لگا.
اس کے بعد میری طرف سے تمام جتنے بھی مہمان معزز آئے ہوئے ہیں اس پروگرام میں ان سب کو سلام کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس پہ آج آپ نے بات شروع کی ہے. 28ویں ترمیم کیونکہ پچھلے کوئی 2 ہفتوں سے اس کے اوپر بہت بات چیت ہو رہی ہے, بہت سارے میڈیا کے اوپر بھی اور پرسنلی بھی اور کارنر میٹنگز میں بھی لوگ آج کل یہ بات کر رہے ہیں. میں پرسنلی 2-3 ایشوز کو ہائی لائٹ کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی امینڈمنٹس قانون میں ہوتی رہی اس سے پہلے بیسٹ آف دی بیسٹ پبلک انٹرسٹ میں ہیں اور پاکستان کے انٹرسٹ میں ہیں. اگر کہیں کسی جگہ پہ کوئی پرسنل انٹرسٹ میں تھی تو وہ دے ور کنورٹیڈ انٹو دی پبلک انٹرسٹ کے اندر. 18th امینڈمنٹ جو ہے بنیادی طور پہ صوبوں کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے یہ کی گئی تھی, اور اس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں تھیں جس کے اندر پاورز ور ڈیلیگیٹڈ ٹو پروونسز, اور جب وہ پاورز ڈیلیگیٹ ہو گئیں اور جو ریسورسز ہے وہ ڈیلیگیٹ ہو گئے تو اس کے اندر ایک چیز بڑی واضح 2010 کے بعد سامنے آئی کہ آپ کا سینٹر بہت ویک ہو گیا اور آپ کے پروونسز بہت تکڑے ہو گئے. پروونسز کے پاس ریسورسز بھی تھے, پاورز بھی تھی, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس محکمے ایسے تھے جو آپ نے شفٹ کر دیے پروونسز کو. ٹھیک ہے, لیکن ہوا یہ الگ بات ہے صوبوں میں جا کے فعال نہیں ہوئے, کام اس پہ نہیں ہو سکا. لیکن ہوا کیا کہ بہت سارے امپورٹنٹ لائک ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو ڈپارٹمنٹ تھے ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. ان کے اوپر جو کام سینٹر کر رہا تھا وہ صوبوں کے اندر جا کے نہیں ہوا, اور ریزلٹنٹلی بہت سارا ایریا جو ہے وہ ویک ہو گئے آپ کے پچھلے 2010 سے 2025-26 تک, یعنی ان 15 سالوں میں پاکستان ہیز گون فار بیہائنڈ. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتا دوں, اس نے نہ صرف آپ کے سوشل سٹرکچر پہ یا اس کے آپ کے جو فائنینشیل سٹرکچر اس کے اوپر اس نے اثر ڈالا, اس نے آپ کے پولیٹیکل سٹرکچر کے اوپر بھی اثر ڈالا. 2010 کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب سے بالکل سکویز ہو کے سندھ میں چلی گئی, اور سندھ سے ساری نون لیگ سمیٹ کے انہوں نے پنجاب میں ڈال دی. اب اٹ واز بائی ڈیزائن اور اٹ واز بائی آپ یہ کہہ لیں کہ دیٹ سوشل کانٹریکٹ وچ واز میڈ. آپ کہہ رہے ہیں بڑی پارٹیاں صوبائی پارٹیاں بن گئی. او یس, نیشنل پارٹی نہیں بن. اٹ از آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پنجاب میں کتنی ایک ریپرزنٹیشن ہے پیپلز پارٹی کی. یہ تو ابھی زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد پچھلے کوئی 2 سالوں میں تھوڑا سا پنجاب کو دوبارہ ری ایبلیٹیٹ کرنے کی کوشش چاہیے. تو پولیٹیکلی بھی اس کے بڑے اثرات ہوئے کہ جو پارٹی تھی ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ پروونسز کے اوپر ہو گئی. ان کی جو کنسنٹریشن تھی وہ آپ کی اوور آل وفاق کے اوپر نہیں ہوئی جو صوبوں کے اوپر چلی گئی, اور صوبوں کے سارے ریسورسز پھر آپ کو یاد ہے ایک سٹیٹمنٹ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا انتظامی یونٹس کی آپ ضرورت سمجھ رہے ہیں. اچھا اس کے اوپر جو ہے میں آپ کو بڑا پریسائزلی بات کروں گا. یہ کوئی آج کا اچانک آئیڈیا نہیں آیا. پروونسز کی بات جو ہے 2000 سے پہلے بھی چل رہی تھی. 2000 میں آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف کے ٹائم پہ اٹ واز آن دی پیک, اور اس کے بعد بھی یہ بات چیت ہوتی رہی. آپ اس میں چیف ایگزیکٹو بھی رہے ہیں لاہور میں, پنجاب میں. ہاں, مشرف دور میں میں اس وقت کیونکہ ایک بڑی پوزیشن پہ تھا, اور میرا اپنا یہ ویو پوائنٹ تھا کہ جو بڑے صوبے ہیں ان کو چھوٹے صوبوں میں تقسیم کیا جائے, جو بڑے ڈسٹرکٹ ہیں ان کو چھوٹے ڈسٹرکٹ میں آگے تقسیم کیا جائے, اور بہت سارے ہوئے بھی ہیں. لیکن صوبوں کے اوپر کام نہیں ہوا. صوبے ابھی تک آپ کے 4 صوبے ہیں, اور فائنینشلی مینیج نہیں ہو رہے. اگر فائنینشلی ہو رہے ہیں تو ایڈمنسٹریٹیولی مینیج نہیں ہو رہے, پولیٹیکلی مینیج نہیں ہو رہے. آپ کا ایک خاص ایریا کے لوگ جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی شدت سے ضرورت ہے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, انکارپوریٹنگ آل دی پولیٹیکل پارٹیز, آل دی انسٹیٹیوشنز, آل امپورٹنٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی جتنے ہیں ان سب کو انوالو کیا جائے, بیکاز یہ ساری سوسائٹی کا ایشو ہے. میں بریگیڈیئر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. عارف چوہدری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, معروف وکیل ہیں صاحب, سب جانتے ہیں, پریزیڈنٹ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور بڑی وزڈم کے ساتھ ہمیشہ بڑی دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. عارف چوہدری صاحب, جو بحث چھڑی ہے 28ویں ترمیم کی, اس میں ایک شک تو یہ بھی تھی جو 27ویں میں وڈرا کروا لی بیوروکریسی نے, چونکہ بیوروکریسی کی ایک بڑی طاقت ہے. وہ 30-35 ہزار بیوروکریٹس ایسے ہیں جن کے پاس دوری شہریت ہے, پاسپورٹ ہے, اور اس وقت یہ لیجسلیشن میں شامل تھا کہ ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ سنگل نیشنلٹی رکھیں. اس میں سیاستدان بھی ہیں, اس میں صحافی بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. دوسری نئے صوبے تھے, تیسرا NFC تھا. تو آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب ضرورت آ گئی ہے, یہ وقت آ گیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کیا جائے دوبارہ سے؟ لیجسلیشن جو ہوتی ہے نا وہ
اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ وہ مسودہ قانون پرپوز جو آپ کا قانون ہوتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز کے سامنے، اور لوگوں تمام جو لوگ ہیں پبلک ایٹ لارج جو اس سے متاثر ہو سکتی ہے، وہ ان کے خیالات دیے جاتے ہیں، اور ان کے خاص طور پہ جو نمائندگان ہیں مختلف، اس میں سوشل سوسائٹی بھی آتی ہے، اس میں دانشور بھی آتے ہیں، اس میں سارے لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ مسودہ قانون جو ہے وہ پیش ہوتا ہے اس کی پارلیمنٹ میں، اور اس سے آگے سبجیکٹ کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہاں جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں تھریڈ بار ڈسکشن کے بعد واپس آ کے تو پھر قانون سازی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی چیز سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ کوئی اس میں ملکی مفاد یا پبلک انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس میں کچھ اپنے معاملات ہوتے ہیں جن کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ دلائل بھی دیے جاتے ہیں، جس طرح یہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ جی وفاق تو بہت کمزور ہو گیا ہے، کہ جی اس کے پاس وسائل نہیں۔ بھئی آپ وسائل جنریٹ کریں، اور یہ کام جو ہے نا آپ کر نہیں رہے۔ پاکستان کے اندر نہ کوئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، نہ جن چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے وہ کریں۔ اس کے بعد ایسا وقت آنا چاہیے جب عوام کی صحیح معنوں میں منتخبہ حکومت آئے تو وہ ان ایشوز کو لے۔ اس سے آپ دیکھیں آپ کی وفاقی وحدت جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو وفاق کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو مطمئن کرنا ضروری ہوگا۔ آپ انہیں یعنی اس انداز میں ڈیل کر رہے ہیں کہ یعنی این ایف سی ایوارڈ جس طرح آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یعنی آپ ان چیزوں کو جو وسائل کی تقسیم ہے اسی پہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں، اسی پہ لوگ آپ سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہی جھگڑا ادھر تھا ہماری مشرقی پاکستان کا، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ وسائل ہمارے ہیں، استعمال یہ کر رہے ہیں، اور ہم نے انہیں کبھی بھی اس چیز کو درخور اتنا نہیں سمجھا۔ عارف چوہدری صاحب، لوگوں عارف چوہدری صاحب مجھے بتائیں کہ جو مقروض ہے $100 بلین کا یا 97,000 ارب روپے ابھی فگر ہے جو پاکستان کے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہے، یہ 3 دن پہلے کی رپورٹ ہے، یہ 3 دن کا لگا لیں تو 100 بلین اللہ کے فضل سے ہو گیا ہوگا، 100,000۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے اوپر ہے، ریاست پاکستان کے اوپر ہے، یہ سندھ پہ بلوچستان پہ نہیں ہے۔ اگر سارے وسائل 57.5% این ایف سی کے اعتبار سے سیدھا صوبوں کو جا رہا ہے، اس پہ کوئی 2.5% وار آن ٹیرر پہ کے پی کو جا رہا ہے، کوئی دریاؤں کی مد میں سندھ کو جا رہا ہے، کوئی 20% دفاع پہ چلا جاتا ہے، وفاق کے پاس تو 10-12% رہ جاتا ہے، اس میں مجھے بتائیں کہ سارا وہ قرضے واپس کیسے کرنے ہیں؟ وفاق کو نہیں جاتا، میجر لائن شیئر ڈیفنس کو جاتا ہے تو وہ وفاق کو نہیں جاتا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو قرضوں کا حجم ہے اس کو ذرا دیکھیں، اور اس کے بعد سپینڈنگ دیکھیں کہ کن چیزوں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں۔ وفاق پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، اور آئی ایم ایف اگر آپ کو یعنی فگر دیتی ہے کہ اتنا زیادہ کرپشن ہو رہی روز کی، اور آپ کے اپنے لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ آپ کو کرپشن کی فگر دے رہے ہیں، تو آپ سب سے پہلے تو اسے کنٹرول کریں کہ پاکستان کا سرمایہ جو ہے، عارف چوہدری صاحب جو صوبوں کو جا رہا ہے، صوبوں کو پیسہ جا رہا ہے، سرپلس بجٹ صوبوں کو جا رہا ہے، وہاں بھی تو مس مینج ہو رہا ہے نا سر؟ میں آپ کو عرض کروں یہ جو کچھ بھی مس مینج ہو رہا ہے نا، اس مینجمنٹ کا بالکل یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ 26ویں سے لے کر اب آپ 29ویں یعنی 28ویں اور اس کے بعد 29ویں بھی لے آئیں گے۔ آپ آئین کا حریہ آپ نے بگاڑ دیا ہے، اور یہ میں جو دوست پہلے بات کر رہے تھے ان سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ منتخبہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس انداز سے یہ پارلیمنٹ بنی ہے، اس کو دور رس نتائج کے حامل جو معاملات ہیں ان میں نہیں ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ ابھی پاکستان کی جو وحدت ہے وہ بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے بلوچستان میں، اسرائیل مل کے ہندوستان کے ساتھ جو کر رہا ہے، ہم ان ایشوز کی طرف توجہ دینے کی عارف چوہدری صاحب ابھی تو اس طرح کی حکومتی وزراء باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیسے قمر دلشاد صاحب نے کہا کہ 25 سال کا ووٹر ہوگا 18 سال کی بجائے، اور یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے، ایک وزیر صاحب نے کہہ دیا کہ جی حکومت کی مدت بڑھانے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ حکومت نے کہا کہ اگر ہے سارا کچھ کروانا ہے ساڑھے کو تو ساڑھا ٹنیور 2029 تک کر دو، یعنی ایک ایسی شکل آئیں کہ جس میں یہ گورنمنٹ ایکسٹینڈ ہو جائے آگے۔ اچھا جی آصف باجوہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی صوبے فوری طور پہ بننے بڑے ضروری ہیں انتظامی بنیادوں پہ؟ پنجاب کے اندر سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں جی پنجاب تقسیم نہیں ہو سکتا، آپ کی گورنمنٹ ہے۔ نہیں، لیجیٹیمیسی جب آپ کے پاس نہ ہو
تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں چونکہ انہیں پتا ہے آپ باجوہ صاحب ٹائم دیں گے تو پھر نا جی باجوہ ہاں صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی اور کوشچن میرا مجھ سے آپ نے یہ کہا کہ کیا یہ یہاں پہ کوئی نئی باتیں اٹھ رہی ہیں کہ پنجاب کے صوبہ دیکھیں ایسی قطعی طور پہ بات نہیں ہے. 2002 کے بعد جب بھی اسمبلی وجود میں آئی ہر پنجاب اسمبلی میں پی ایم ایل این کی طرف سے ایک قرارداد پیش کی گئی کہ ہم پاکستان صوبہ پنجاب کے نئے صوبہ بنانے چاہتے ہیں اور بالخصوص صوبہ جنوبی پنجاب کے متعلق بات کی گئی اور ہر دفعہ قرارداد پاس کی پچھلی اسمبلی نے بھی اس اسمبلی نے بھی. لیکن بنایا نہیں. اس سے پہلے جب جی نہیں میں عرض کرتا ہوں میری بات سن لیں سر. جب 2018 کے الیکشن تھے تو جنوبی پنجاب کے بہت بڑے جو سیاسی نام تھے کبھی وہ پی ایم ایل این میں تھے کبھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے کبھی وہ کاف لیگ میں تھے وہ ایک کوئی 20 کے لگ بھگ وہ جو بڑے بڑے سیاستدان تھے وہ آ گئے اور انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی کہ آپ ایک سال کے اندر بانی پی ٹی کے ساتھ ایک سال کے اندر صوبہ جنوبی پنجاب بنائیں گے. اور اس بات کا آپ کو یاد ہوگا کہ بانی پی ٹی نے بھی اعلان کیا کہ ہم پنجاب میں صوبہ جنوبی پنجاب صرف نام کی حد تک اختلاف ہے کون سا نام رکھنا ہے اور کس شہر کو اس کا ہیڈ آفس بنانا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک سال کے اندر اندر بنائیں گے لیکن کوئی بنا نہیں سکا. اس کے لیے آئین میں امینڈمنٹ بھی کرنی پڑے گی اور یہ جو جس اسمبلی نے یہ پاس کروانا ہے اس اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہوگا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن پھر وہ آپ دوسرا صوبہ بنا سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اقتدار جانے کے لیے اقتدار میں آنے کے لیے ہر کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم لیکن اقتدار جب جاتا نظر آتا ہے تو پھر ہم کوئی ایسا فیل نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کے اوپر بالخصوص جو اس وقت گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ان کو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ ہم جنوبی صوبہ پنجاب بنانا چاہتے ہیں اور ہماری طرف سے کسی قسم کے کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس نہیں ہے لیکن اس کے لیے پھر بھی جو صوبہ جنوبی پنجاب سے جو لوگ یہاں پہ منتخب ہیں اس اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کی قربانی دیں اور وہ کہیں کہ ہم چھوڑتے ہیں اقتدار کو ہم یہ قرارداد جو پاس ہوئی ہے اس کو فالو کرتے ہیں اور ہم ڈیزولیشن کی طرف جا کر کے اپنا صوبہ بنانا چاہتے ہیں. اگر آپ صرف سمجھتے ہیں کہ صرف کسی پارٹی کی لیڈرشپ ہی ذمہ دار ہے تو یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ صوبہ جنوبی پنجاب بنانا چاہتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ پوری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض پورا کرے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کی بجائے وہ اپنے صوبہ پنجاب کی بات کرے. پھر میں دیکھوں گا کہ کیسے صوبہ پنجاب نے جنوبی صوبہ پنجاب نہیں بنے. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. پاکستان کی جو پی ایم ایل این ہے ہماری قطعی طور پہ یہ خواہش نہیں ہے ہماری کبھی یہ ول ہی نہیں ہے نہ مریم نواز کی نہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی نہ میاں نواز شریف صاحب کی کہ ہم ہرڈل کریٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم کسی قسم کی کوئی اس میں ایسی ہرڈل نہیں بنانا چاہتے کہ ہم صوبہ پنجاب جنوبی پنجاب بالکل ٹھیک ہے. آصف باجوہ صاحب بالکل ٹھیک ہے. یہاں لیں کہ ایک بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. قمر دلشاد صاحب یہ جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب کی آپ نے بات کی تھی تارڑ صاحب تو لاسٹ مومنٹ پہ کہتے رہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون سا ڈرافٹ کون سی 26ویں ترمیم کون سی 27ویں ترمیم. گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ جی سارے لوگ جن کو شوگر بھی ہوئی ہے وہ 10 گھنٹے سے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے ادھر ہی کھانے پہنچ رہے ہیں ادھر ہی ساری رات بیٹھے رہے. کئی حضرات جن کو پتہ نہیں دورے بھی پڑے ہوئے تھے سارا کچھ تھا لیکن جب حکم جاری ہوا تو ادھر پہنچ گئے. تو ابھی بھی باتیں تو بہت لوگ کر رہے ہیں لیکن جب فائنل آرڈر آنا ہے تو 28ویں ترمیم بھی ہو جانی ہے. پھر ایوان صدر والا جو معاملہ ہے زرداری صاحب کا استعفے کی کو باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب جو بات آپ نے اشارہ کیا کہ 28ویں ترمیم اگر ہو جاتی ہے این ایف سی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ احتجاجاً استعفیٰ دے سکتے ہیں تو ان کی پوزیشن جو ہے یہ فیلڈ مارشل سنبھال سکتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے بڑے اہم ذرائع سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل ہو سکتا ہے کہ ایوان صدر میں فل فلج اختیارات کے ساتھ بیٹھ جائیں. اس پاسبل اس میں چاہیے تھا مجھے بھی آپ تھوڑا میری بھی انپٹ لے لیتے. میں آپ کی طرف آتا ہوں نا جی. قمر دلشاد صاحب کو ذرا آئینی طور پہ ذرا تھوڑی رہنمائی لے لینا.
आईनी तौर पे उन्होंने इसमें बात तो कर दिया, बड़े बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल कर दिए हुए हैं। चलें ठीक है, उनसे पूछ लें। जी कंवर शाह साहब, अभी जो गुफ्तगू हो रही है वो बहुत पॉजिटिव बात हो रही है, बहुत ही आयन और कानून के मुताबिक। मैं सारी गुफ्तगू मैंने सुनी है और ऐसा पैदल मैंने नहीं देखा जो इतनी शानदार गुफ्तगू बड़े बेलाग तबसरा कर रहे हैं। चौधरी आरव साहब मेरे बड़े गहरे पुराने दोस्त है मेरे, उनकी तमाम बातों में लॉजिक है। अभी मेरे दोस्त ने बात की कि जनूबी पंजाब के हवाले से वाकई ये 2018 में बड़ा फ्रॉड हुआ था, तो लोगों को मिसगाइड करने के लिए उन्होंने बाकायदा जनूबी पंजाब का एक बहाज था, वो 20-25 आदमी थे, सब जाने वाले थे हमारे, तो वो सब के सब तहरीक इंसाफ के ग्रुप में चले गए कि जनाब हमने 1 साल के अंदर अंदर हमने सूबा जो है साउथ पंजाब का सूबा बनाना है। बिल्कुल ठीक। जब वो इक़्तिदार में आ गए तो भूल गए। तो ये तो इन लोगों पे, इसके बाद जब इमरान खान पर जवाल आया वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घरों को चले गए। तो इन लोगों की वजह से पाकिस्तान की सियासत में बड़े नशे फराज आ रहे हैं। अब चूंकि इन हालात को देखते हमें, अब जैसे आपने फरमाया कि भी अवान सदर, एक हमारे दोस्त ने कहा कि ऐसा वक्त आ गया है कि इक़्तिदार छोड़ दें, अपने घर चले जाएं। इक़्तिदार तो नहीं छोड़ना इन्होंने, इसलिए कि इनके पास अरबों खरबों की तादादें दुबई में, स्विट्जरलैंड में और पुर्तगाल में मौजूद हैं, उन्हें जाना नहीं है कहीं भी। अब इस लिहाज से सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि जहां तक फील्ड मार्शल का ताल्लुक है, जैसे हमारे दोस्त ने भी एग्री किया है, तो आरव साहब ने भी जिक्र किया है कि जनाब हमारी ये जो तमाम खलीज की जंग जो हो रही है, इसके बड़े खतरनाक असरात पैदा होने वाले हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक इंतहाई बाअसर मजबूत जो है वो क़यादत की जरूरत है, जो अवान सदर में बैठे। मौजूदा हालात में आसिफ जरदारी की बस की बात भी नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ की बस की बात भी नहीं है। तो इसलिए इन हालात को देखते हुए फील्ड मार्शल को अगर फॉर द टाइम भी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए अगर सदर मुकर्रर कर दिया जाए, यानी आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम कर ले कि जहां फील्ड मार्शल चीफ ऑफ द डिफेंस ऑफिसर लिखा हुआ है उसके नीचे आ जाए प्रेसिडेंट पाकिस्तान, ये जो उसमें 3 साल के लिए, 2 साल के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कानून साजी नहीं होती, जैसे हमें सुनने में आ रहा है कानून साजी तो बड़ा मुश्किल है, 2/3 मेजॉरिटी को गैब कर दिए गए हैं बहुत से MNA कि आप अपने गैर मुल्क में चले जाएं और वापस नहीं आना आपने, ताकि 2/3 मेजॉरिटी का जो कोटा जो है पूरा ना हो सके। यानी ये इनकी बदनीति है जो कि हमें कल परसों इतला मिली है। तो इसी इन हालात को देखते हुए बड़ा आसान तरीका है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो एक रेफरेंस भिजवा दें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सरबराह को कि जनाब ये सूरत हाल पैदा हो रही है, और उसमें आइन के आर्टिकल 5 का जिक्र करें जो चौधरी आरव साहब ने बहुत पढ़ा हुआ है इसका। तो चुप आइन का आर्टिकल 5 में बता दें कि हम पूरे स्टेट के लॉयल टू स्टेट। और ये इसी तरह के तमाम देखते हुए नजर आ रहा है। तो हमें फील्ड फॉर द टाइम बीइंग फील्ड मार्शल को 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए हम प्रोविजनल तौर पर, अबूरी तौर पर उन्हें प्रेसिडेंट पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा आसान तरीका हो जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी की भी ब्लैकमेल खत्म हो जाएगी। जैसे मुशर्रफ साहब आगे 9 साल चले, 9 साल रहे वो, इसने क्या कर लिया? ज़ियाउल्लाह साहब 11 साल, चले फील्ड मार्शल यूं खान का तो अलग चैप्टर था। तो अब यहाँ तो इन हालात को देखते हुए आप किसी टाइम 1 साल 2 साल के लिए कर दें ताकि मुल्क की सूरत हाल को कंट्रोल कर लें। अब तमाम बड़ी आलमी ताकतें जो हैं उनकी निगाहें फील्ड मार्शल की तरफ, खुशकिस्मती से आलमी ताकतें फील्ड मार्शल आसिफ मनीर पे एतमाद कर रही है, वो तमाम उनसे राय ले रही हैं, मशवरा ले रहे हैं। तो ये उससे अगर वो अफगान सदर में बैठ दें, अब आप ये देखें कि आखिर तो वो बाई प्रोटोकॉल तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है ना फील्ड मार्शल। ठीक है। इन हालात को देखते हुए नजर तो ये आ रहा है कि जनाब वो फील्ड मार्शल सदर बन जाएं तो तमाम दुनिया की आलमी ताकतें उनकी तरफ देखेगी, मशवरा करेगी, ये भी अपनी विजन को इस्तेमाल करेंगे तो आगे, ताकि पाकिस्तान को आगे लेके चलें और इस बुरहान से निकाल लें। जो ये खलीज का बुरहान खत्म हो जाए तो आप आर्टिकल 43 के तहत इंतखाब करवा दें सदर का। लेकिन अगर सबसे अहम शर्त यह है कि आसिफ अली जरदारी का मामला है, आसिफ अली जरदारी अगर इस्तीफा नहीं देते तो फिर वो हमारे दोस्त चौधरी आरफ ने पढ़ा हुआ आर्टिकल 47 जो है उसमें लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट साहब बीमार हो जाएं या हालत ख़राब हो जाए तो फिर बोर्ड बैठ जाए CMH के साथ डॉक्टरों का, तो वो उनको भी फैसला कर सकता है। वो भी अगर वक्त आएगा तो वो भी हो सकता है। लेकिन सारे ये मामला जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज की जो डिस्कशन है मुझे वाकई दिली तौर पर मैं अपडेट हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे दोस्तों ने बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात की है।
کنور دلشاد صاحب نے تو جی بڑے اشارے بھی دے دیے ہیں, راستے بھی بتا دیے ہیں. جی بالکل بریگیڈیئر صاحب, قانونی طور پہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر جب ملک حالت جنگ میں ہے ایک فعال پریزیڈنٹ کی ایوان صدر کے اندر ضرورت ہے, چونکہ جو صدر ہے وہ فورسز کا سربراہ بھی ہوتا ہے, تو سمبولک ایک سیٹ کسی کو دے دینا اور ایک ایکٹیو کسی شخص کا وہاں پہ بیٹھ کے رول پلے کرنا, انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی ضرورت ہے؟ ذوالفقار صاحب, پہلے بات تو یہ ہے, بڑی تفصیل سے بات کی اور قانونی طور پہ بھی بات کی, اور کیونکہ قمر صاحب خود بھی بڑی قانونی پوزیشنز اور بڑی امپورٹنٹ جگہوں پہ رہ چکے ہیں, ہی نوز ان سائڈ آف پاکستان, اور بہت ساری جگہوں پہ الحمدللہ ہی ہیز کنٹریبیوٹیڈ آلسو. میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے ویسٹ پہ حالات بنے ہوئے ہیں اور ایسٹ پہ جو حالات پہلے بنے اور ان کو جس طرح کام ڈاؤن کیا فیلڈ مارشل نے along with the support of the nation, پوری پاکستانی قوم نے سپورٹ کیا, یہ ایک صرف کسی بندے کی کنٹریبیوشن نہیں تھی, پوری قوم نے کیا, پوری پاک فوج نے کیا. فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجی, فیلڈ مارشل کی سمجھ اور فیلڈ مارشل کا اپنے اللہ کے ساتھ جو رابطہ تھا وہ ہمیشہ آیتیں پڑھ کے سنایا کرتے تھے, اور بہت سارے لوگ شاید اس وقت اس بات کو نہیں سمجھ پائے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا ریوارڈ اور بڑی عزت دی کہ انڈیا کو کمپلیٹلی ڈیفیٹ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ اس طرح کی کوئی ترمیم کر لینی چاہیے؟ اچھا, میں جس پوائنٹ پہ ابھی آنا چاہتا ہوں, یہ کنٹریبیوشن اپنی جگہ نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ جو ملٹری ڈپلومیسی اور ایکچوئل ڈپلومیسی جو کی, ہی اسٹینڈز آؤٹ ان آل دی فیلڈ, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کیا اسپیکولیشن ہے یا فیلڈ مارشل صاحب ایسے چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بہت ساری سیٹس تھی, چیف آف آرمی اسٹاف, ہی از چیف آف ڈیفنس فورسز. وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ آپ کی کیا خواہش ہے؟ میری رائے یہ ہے ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اس سٹرکچر کو, جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے, اس کو آرگنائز کیا جائے, ایڈمنسٹریٹیولی پاکستان کو آرگنائز کیا جائے, اور ان ساری چیزوں کو آرگنائز کرنے کے لیے یو نیڈ اے ویری اسٹرانگ پرسن اسٹیئرنگ کے اوپر جو بیٹھا ہو. ان لوگوں کی سپورٹ لیگلی پوزیشن ہوگی تو کریں گے نا. یس, سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے if he takes over as the president also, تو وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی چیزیں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. اچھا, بہتری ہوگی پاکستان کو انٹرنیشنلی, عارف چوئی صاحب انہوں نے پہلے کیا ہے. عارف چوئی صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ابھی تو باتیں ہو رہی ہیں, اس کا قانونی پہلو پہ تو روشنی ڈالی ہے قمر دلشاد صاحب نے, چونکہ ان کی ایکسپرٹی ہے ماشاءاللہ, اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ ہو جائے تو پاکستان کو بہتر ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے پوری دنیا میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جی؟ بات یہ ہے کہ پنجابی کہتے ہیں 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ. واہ جی واہ. یہ جو ہے نا ہمارے قمر دلشاد صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ خام خواہ یہ آپ پیسوں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ ترمیم وہ ترمیم, سیدھا کام کرو, معاملہ ہے اس کی طرف آئیں اور سیدھا سیدھا کام کریں. لیکن میری صرف ایک تجویز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کرنی ہے تو پھر یہ جو ہے نا بچوں کی آپ یعنی جو ایج آپ کر رہے ہیں کہ جناب 25 سال کر دیجیے ووٹر کی عمر, یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں دنیا میں بہت زیادہ جگتسائی کا باعث بنے گی. اور ہاں, ایک اور آپ سے گزارش ہے کہ مجھے لگتا یہی ہے کہ جو قمر صاحب اور باقی ہمارے دوست نے کہا ہے, ہونا یہی ہے. ہم خام خواہ اس طرح کے پروگراموں میں بیٹھے رہیں گے. صرف میری ایک استدعا ہے کہ اسے کانسٹیٹیوشن کا نام نہ دیا جائے. یہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں ہوگی, یہ ایسی ارینجمنٹ ہے جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن ہے, اور اس میں کوئی زیادہ تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جس طرح کی ارینجمنٹ اب تک کی گئی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہی جو ہمارے دوست سجیسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی. اب تک یہ 26ویں آئینی ترمیم, پھر 27ویں آئینی ترمیم, اب 28ویں, یہ سارا کچھ کرنے کا فائدہ یا مقصد جو ہے وہ بالکل یہ تو نہیں ہے کہ خود فیلڈ مارشل جو ہے وہ اسی طرح دیکھتے رہے کہ جناب وہ جب جائیں تو وہ نمبر 2 یا 3 پہ آئیں. تو اس لیے انہیں نمبر 1 ہونے کے لیے کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا سیدھا جناب اللہ اللہ کر کے بن جائے, اور باقی سارے دوست اب آپ ان کے جو ہیں وہ سب انہیں کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے. وہ حافظ تھے, سید تھے,
اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا. ہمارے یہاں تو قوم کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ ہم کہتے ہیں چوئی کہ صاحب اللہ نہیں چننا ہے. کچھ باتیں نیشنل انٹرسٹ میں بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں. عباسی صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قومی مفاد میں فیلڈ مارشل کو جو پذیرائی مل رہی ہے اور پاکستان کو جو مل رہی ہے تو اس طرح کا کوئی فیصلہ ہو جائے؟ عارف عباسی صاحب آپ کی پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ہے؟ دیکھیں ذوالفقار صاحب، ہمارا یہ ماننا ہے کہ مزید اسرائیل کی مٹی پلید نہ کریں. پریزیڈنٹ ویسے بھی ایک علامتی عہدہ ہوتا ہے، یکجہتی کے علامت ہوتا ہے، اس کے اختیارات آپ دیکھ لیں. سیدھا پی سی او نافذ کریں. آپ کے پاس وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، وہاں سے ویلیڈیٹ کرائیں. اور جیسے یہ عارف چودھری صاحب نے کہا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح آگے چلیں. مزید سائن کی اس پارلیمنٹ کی مٹی پلید کرنے دیں گے تو ہمارے ماننے نہ ماننے سے نہیں فرق پڑتا. تو میرا یہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر، ایک عوامی نمائندہ بھی رہا ہوں، الیکشن بھی لڑے ہیں، جیتے بھی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھا سیدھا پی سی او نافذ کریں مشرف کی طرح ویلیڈیٹ. ابھی تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، کوئی ضرورت نہیں تردد کی. 1-2 دن میں ویلیڈیٹ ہو جائے گا اور جو کچھ کرنا ہے انڈر پروونشل کانسٹیٹیوشن کریں، پی سی او کے تحت. اس سائن کو نہ کریں. جب کبھی بحال ہو تو یہ کم از کم باجوہ صاحب اپنی شکل برقرار. باجوہ صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ملک حالت جنگ میں ہے، اگر ایوان صدر میں کوئی متحرک آدمی کوئی اچھا پوری دنیا میں جس کا ایک امیج ہے وہ آ کے بیٹھ جائے تو کیا اس میں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں ذوالفقار صاحب مجھ سے پوچھا آپ نے. جی 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 دیکھیں سر، گزارش یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنور دلشاد صاحب جو ہیں بڑے ایک سیزنڈ لا نوئنگ پرسن ہے اور ایک بیوروکریٹ رہے ہیں، بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے. لیکن آپ جس سٹائل میں یا جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹم میں یہ ناقابل تسلیم ہے. میری بات آ رہی ہے آپ کو سر؟ نہیں وہ تو مسئلہ حل کر رہے ہیں آپ کا آئینی طور پہ، وہ تو آئینی ایک رائے دے رہے ہیں. وہ ہمارا مسئلہ نہیں کر رہے ہیں. میں ان کو بالکل انہوں نے یہ کوئی آئینی بات نہیں کی. انہوں نے بالکل اسپیکولیشنز کی ہیں اور کسی بھی ڈیموکریٹک معاشرے میں ایسی بات زیب نہیں دیتی ان جیسے بیوروکریٹ کو. اور نہ ہی کہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یا ہماری کولیشن جماعتوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی تھنکنگ نہیں ہے. ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں اور ڈیموکریسی کے اوپر اعتماد ہے ہمارا. اسی کے اوپر ہم جمہور کے اوپر کام کرتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ خواب آئی ہے، ان کو کس نے یہ بتایا ایسی باتیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے ذمہ دار بیوروکریٹ رہے ہیں، ان کا بڑا ادب اور احترام رہا ہے، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. باجوہ صاحب انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتا ہو تو ویسے رائے دے رہے ہیں کہ یہ ایک قانونی راستہ ہے. قمر دلشاد صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتہ نہیں کوئی خواب آ گیا یا آپ کا پتہ نہیں کہاں سے اطلاع آ گئی ہے. نہیں سکتا. یہ آپ نے کیسی باتیں کی ہیں؟ میں سخت الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں ایسی باتوں. اچھا قمر دلشاد صاحب. جناب یہ باتیں جو آپ نے درست فرمائی ہیں، یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ نہ تو میرے پاس کوئی اختیار ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی جنوبی پنجاب کے حوالے سے، تو عارف صاحب نے بات کی آئین کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، باقی دوستوں نے باتیں کی. یہ سارے ہمارے اپنے خیالات ہیں. حکومت کے اندر کی ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی رسائی نہیں ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو سینیریو پیدا ہو رہا ہے، اب حکومت 28ویں امینڈمنٹ لے کے آ رہی ہے، اس میں کیا کیا چیز تبدیلی آئے گی. سب سے تبدیلی تو یہی آئے گی نا آپ کی کہ جیسے میں نے عرض کیا 18ویں امینڈمنٹ میں بڑی اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے تمام یہ 3-4 بڑے محکمے، معدنیات کا محکمہ وہ بھی واپس جا رہا ہے صوبائی سے فیڈرل گورنمنٹ. بے نظیر انکم ٹیکس کا محکمہ جو ہے وہ وفاق سے لے کر صوبوں کو دیا جا رہا ہے کہ بھی آپ اپنے ذرائع سے پیسے کریں، چلان کٹھے کریں موٹر سائیکل والوں کے، اسے پیسے کٹھے کریں اور بے نظیر سپورٹ کے پیسے جمع کرا دیں. یعنی ساری یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح اگر یہ ساری چیزیں جا رہی ہے اور 18ویں امینڈمنٹ میں تبدیلی آ رہی ہے تو ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، سارا کچھ ہے، وہ یہ کہیں گے جناب اس میں ہماری زندگی کا، سیاسی زندگی کا سوال ہے تو ہم اس پر آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. تو ممکن ہے کہ زرداری صاحب مستعفی ہو جائیں. اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے تو پھر 28ویں امینڈمنٹ تو ہو جائے گی 18ویں کے اندر اور وہ اس کے بعد آپ کا کام چلتا رہے گا. اگر وہ اس پر سٹینڈ لیا کہ میں نے نہیں جانا، میں نے اپنی پارٹی کو بچانا ہے، اور حل نکل آئے گا.
جناب برگیڈ صاحب فائنل کنکلوڈ کر دیں شارٹلی، ٹائم بہت کم ہے. جی پریسائزلی میں تو یہ بات کروں گا کہ جتنی بھی دوستوں نے بات چیت کی ہے 28ویں ترمیم کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ پاکستان کا بیسک اسٹرکچر آپ نے ری آرگنائز کرنا ہے. اس اونلی دین اٹ ول ورک. جیسے KPK کے اندر ایشوز ہیں، بلوچستان کے اندر بہت بڑے لیول پہ ایشوز چل رہے ہیں، تو ایسے حالات میں بڑا ضروری ہے کہ 2 سے 3 صوبے پنجاب کے، 2 سے 3 سندھ کے، 3 سے 4 بلوچستان کے اور 2 سے 3 جو ہے وہ KPK کے بنائے جائیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس، اچھی اور پورٹنٹ فورس جو ہے وہ آرگنائز کی جائے تاکہ پاکستان فنکشن یعنی گورننس بہتر کی جائے، گورننس کو امپروو کرنا ہے. بہت شکریہ جی برگیڈ صاحب، قمر دلشاد صاحب، عارف چوہدری صاحب، اسد باجوہ صاحب، عارف عباسی صاحب، تمام دوستوں کا بہت شکریہ. آج کی ڈیبیٹ آپ کے سامنے، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. تمام دوستوں کی اپنی اپنی رائے ہے، فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ کون درست ہے اور کس کی کیا رائے ہے، کس کی کیا سمت ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت جی، کل نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.